السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ بہت تباہی، اتنی خوفناک تباہی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بمبار طیارے، ڈرونز، میزائل، سب کچھ جو ہے وہ ایران پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایران پر قیامت کے مناظر ہیں۔ دوسری طرف جتنی بھی ابھی تک جنگیں ہوئی ہیں، یہ جنگ سب سے خوفناک ہے اور اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایک خوفناک میسیج دے دیا گیا، آج بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ایران کا کیا سٹانس ہے؟ ایران کب تک اس جنگ کو جاری رکھے گا؟ کیا سچ میں جنگ جلدی ختم ہونے والی ہے، یا پھر ایران جو ہے اس بار ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا؟ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے، شدید ترین حملے جو ہیں آج ریکارڈ کیے گئے، اور یہ B-52 B-2 بمبار طیاروں، F-35 جیٹس، ڈرونز اور مختلف میزائل سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ ٹارگٹ میں ایرانی فوجی اڈے ہیں، میزائل سائٹس ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو IRGC ہیڈ کوارٹرز ہیں، نیوکلیئر سے متعلق سہولیات ہیں، اور تیل کی تنصیبات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو اس وقت دیا گیا انتہائی خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ایران پہ اب کچھ نہیں بچا ہے، ایران مکمل طور پر نیست و نابود ہو چکا ہے، جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر ایران نے آمنائے ہرمز کو بلاک کیا تو امریکہ 20 گنا زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ حملے کرے گا، اور ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے۔ اگر ایران سرنڈر نہیں کرتا تو ایران کو ہم مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں گے، اور یہ جنگ پھر جاری رہے گی۔ ایران، وہ کہتے ہیں جی بری طرح سے ہار رہا ہے، وہ سویلین علاقوں، اسکولوں، ہسپتالوں سے جو ہے ہم نے میزائل فائر کیے، اور وہ اب سمجھ رہا ہے کہ وہ کھڑا رہ سکتا ہے، تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ امریکہ جنگ کو اپنے ٹائم لائن پر ختم کرے گا جب تک ایران مکمل طور پر شکست نہیں مان لیتا، ہار نہیں مان لیتا۔ آج کا دن جو ہے وہ کہتے ہیں بڑے انٹینس ڈے تھا اسٹرائکس کے حوالے سے۔ جنرل ڈین کین جو ہے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے مزاحمت کا احترام کرتا ہے، کر رہا ہے، ہم ان کی کر رہے ہیں، لیکن ایرانی فورسز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مضبوط نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے۔ امریکہ نے 2000 سے زیادہ ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں، اور ایرانی بحریہ کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ایرانی بحریہ اب کہیں پر سٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ 50 سے زیادہ ایرانی جہاز جو ہیں، اس میں سب میرین جو ہیں وہ بھی ڈوب چکے ہیں، شدید نقصان پہنچا ہے، اور سمندر اور خلیج فارس میں ایرانی بحریہ کا کوئی جہاز، اب بڑا جہاز جو ہے وہ کہتے ہیں باقی نہیں رہا ہے۔ سب کچھ تباہ برباد ہو چکا ہے، ایران ختم ہو چکا ہے، ایران کے پاس کوئی پاور نہیں رہی ہے۔ تیل کی تنصیبات پہ حملے یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران، کرج اور دیگر علاقوں میں جو تیل کے ذخائر ہیں، ریفائنریز ہیں اور ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں، اس پر بڑے پیمانے پر جو ہے حملے کیے ہیں۔ بڑی آگ لگی ہے، تیل کا رساؤ جو ہے ہوا ہے، آسمان میں کالا دھواں چھا گیا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ فوجی استعمال ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران کہتے ہیں کہ جی یہ تو فوجی تنصیبات میں نشانہ ہے، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایک جنگی جہاز جو ہے آبنائے ہرمز میں بھیجا ہے تاکہ تیل کی ترسیل کے جو راستے ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس کا بہت خوفناک امپیکٹ پڑا ہے، میسو امپیکٹ پڑا ہے، اور آپ یہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بن چکی ہے۔ جنگ رک جائے گی، امیدیں یہ غلط تھیں، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جنگ رک جائے گی۔ امریکہ نے ایران سے سیز فائر کی درخواست کی تھی، مگر اب وہ کہتے ہیں اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے، اور یہ بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ خلیجی ممالک سعودی عرب سمیت نے تیل کی پیداوار اس وقت بہت کم کر دی ہے، ان کے ذخائر بھر گئے ہیں، جس سے برآمد کافی حد تک مشکل ہو گئی ہے۔ یمن کے حوثی امریکہ کی کوششوں کو روک رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کے احکامات جو ہیں وہ دے دیے ہیں، اور تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ بھی ہے۔ خلیجی ممالک جس میں سارے جو ہے ملک شامل ہیں، انہوں نے تیل کی پیداوار ابھی کم کی ہے۔ دیکھیں اب اس پر کیا معاملہ چلتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ پانی اور تیل پر ہے۔ روسی جو حکام ہیں انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ سمجھایا تھا، بتایا تھا ایران کو، لیکن ایران نے روس کی نہیں مانی۔ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ دوسرے ممالک کی جو بحریہ ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو خلیجی ممالک ہے وہ امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ یہ جنگ ان کے مطابق ان کی تھی، اور جب ایران کی جانب سے ان کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے مختلف خلیجی ممالک میں، تو امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔
اب جی ایران کی فوجی تیاریاں بہت خطرناک ہیں، میزائل، ڈرون، بحری حملے وغیرہ وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب خبردار آپ لوگوں کو ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ پہلے کی جنگوں سے 20 گنا زیادہ بڑی جنگ ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ عالمی تباہی کا باعث جو ہے وہ بنے گی، بہت میسو امپیکٹ آنے والا ہے اور بہت ہاربل انداز میں یہ جنگ جو ہے شدت اختیار کرنے والی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک جو ہے ایران جائے گا؟ کیونکہ ایران نے آیت اللہ علی خامنائی کو کھویا ہے۔ کیا اندر سے لوگ چاہتے تھے کہ آیت اللہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں؟ کیا اپنا کوئی ان کا چاہتا تھا؟ کیونکہ رجیم چینج اندر سے ہی ہوتی ہے۔ قیمتی رائے دیجیے گا، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔